دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین بروز منگل 22 جنوری 2019 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج کے اردو اخبارات مختلف نوعیت کی سرخیوں سے چھائے ہوئے ہیں، جس میں سب سے سنگین معاملہ 2014 میں EVM مشینوں میں گڑبڑ کا سامنے آیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کے مطابق سنسنی خیز دعویٰ 2014 میں ووٹنگ مشینیں ہیک ہوئی تھیں۔ اس خبر کو انقلاب نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، جبکہ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے سرخی لگائی ہے کہ EVM کے کمال نے کمل کھلایا، 2014 کا الیکشن دھاندلی سے جیتا گیا۔ مونڈے کی موت کو بھی اس کا سبب بتایا گیا ہے۔ احمد پٹیل نے کہا ہے کہ وزیراعظم مودی کی حرکات و سکنات سے لگ رہا ہے کہ وہ عظیم اتحاد سے خوفزدہ ہیں۔ دوبال کے بیٹوں نے مقدمہ درج کر دیا۔ BJP رکن اسمبلی سادھنا سنگھ کا سر لانے والے کو 50 لاکھ کا انعام۔ BSP لیڈر کا امت شاہ کے ہیلی کاپٹر کے سلسلے میں ممتا نے وضاحت پیش کی اور ان کی ریلی کی اجازت دے دی گئی۔ JJ فلائی اوور پر ہورڈنگز لگانے سے مقامی لوگوں میں ناراضگی۔ بیس کو 19 کروڑ 88 لاکھ کا نقصان۔ 9 روزہ ہڑتال کے سبب 17 بسوں میں توڑ پھوڑ، 26 لاکھ کی کمائی صرف ہڑتال کے دوران۔ سامنا نے لکھا ہے کہ جو بھی BJP کا ساتھ چھوڑے وہ ملک دشمن نہیں ہو سکتا۔ ممتا کی ریلی کی آڑ میں شیوسینا کی BJP پر تنقید۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے BJP مخالف ریلی پر کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے۔ پانڈیا قتل معاملہ ابتدائی جانچ کرنے والے افسران پر دوبارہ شبہ کیا جا رہا ہے۔ میئر کی نئی رہائش شیواجی پارک سے ہٹ کر رانی باغ ہو گئی۔ پیر کو نئے مکان کا افتتاح ہوا اور میئر وشوناتھ مہاڈیشور نے گھر میں داخلہ لیا۔ رانی باغ کے خوشگوار ماحول میں زندگی گزاریں گے۔ بس ہڑتال سے 20 کروڑ کا نقصان۔ روزنامہ ہم آپ کی خبر۔ 17 بسوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ہڑتالیوں کی 9 دن کی تنخواہ سے جرمانہ لیا جائے گا۔ BJP سے سمجھوتا کرو ورنہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ شیوسینا کے 5 MP نے ادھو ٹھاکرے تک اپنا پیغام پہنچایا۔ آج وہ 5واں پارلیمنٹ پارٹی چیف سے ملاقات کریں گے۔ ناگیشور راؤ کی سماعت سے چیف جسٹس گوگوئی علیحدہ۔ سنسنی خیز خبر۔ تجزیہ خبر میں فاروق انصاری نے لکھا ہے کہ مہا گٹھ بندھن مودی کا تبصرہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے جیسا ہے۔ EVM کی ہیکنگ، منڈے کا قتل، گوپی ناتھ مونڈے کو قتل کیا گیا۔ BJP کے پاس PM کے لیے کوئی نیا نام نہیں۔ BSP SP اتحاد نے سیٹوں کا تعین کر لیا، اکھلیش یادو کا دعویٰ۔ اتر پردیش میں دونوں اتحادی مل جل کر بہتر انداز میں الیکشن لڑیں گے۔ روزنامہ سہارا کا اداریہ سیاسی چہچہاہٹ کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ روزنامہ سہارا میں ہی بڑا اور کامیاب کون عالم نقوی کا ایک تجزیاتی مضمون، جو ایک بہترین تحریر ہے۔ ڈانس بار معاملے میں ریاستی حکومت پر کمزور پیروی کا الزام لگایا گیا ہے۔ امروز فردا۔ روزنامہ سہارا میں معراج انور نے امروز اور فردا کے طور پہ فصل بیمہ یوجنا کی وجہ سے بیمہ کمپنیوں کے مالا مال ہونے کی تفصیلی خبر پیش کی ہے۔ دنیا کے 26 دولت مندوں کے پاس آدھی آبادی کی دولت۔
جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی بنیاد پر عوام کو گمراہ کرنا بی جے پی کی روایت ہے۔ اشوک چوہان کا کوکن میں بیان۔ مہاراشٹر وقف بورڈ کے نوجوان ممبر سے ایک ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ اپنا پورا وقت اللہ کے نام پر قوم و ملت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ خالد بابو قریشی۔ جنرل کوٹہ میں مودی حکومت کو سپریم کورٹ کا نوٹس، 28 فروری تک مانگا جواب۔ گاؤں میں ثبوتوں کی فوٹو کاپی کی توثیق کس طرح کی گئی؟ عدالت میں جواب طلب کیا۔ میہول چوکسی نے ہندوستان کا پاسپورٹ ایمبیسی میں جمع کیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے 26 جنوری کو گیٹ وے آف انڈیا پر کل ہند مشاعرے کا انعقاد، جو کہ 10 سال سے روایتی طور پہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ 10 افراد کو مولانا آزاد ایوارڈ سے بھی نوازے جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔